اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان سورہ النحل 16 نمبر آیت نمبر 1 سے 44۔ سورہ 16 النحل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، پس اس کی جلدی نہ کرو، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو اپنے حکم کی روح کے ساتھ اتارتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ برتر ہے اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس نے انسان کو ایک بوند سے بنایا، پھر وہ یکایک کھلم کھلا جھگڑنے لگا، اور اس نے چوپایوں کو بنایا، اس میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور دوسرے فائدے بھی، اور اس میں سے کھاتے بھی ہو، اور اس میں تمہارے لیے رونق ہے جبکہ شام کے وقت انہیں لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چھوڑتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ ایسے مقامات تک پہنچاتے ہیں جہاں تم سخت محنت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب بڑا شفیق کرونامئے مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور کھچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت ساز سجا کے لیے بھی، اور وہ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ، اور کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، تم اس میں سے پیتے ہو، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم چراتے ہو۔ وہ اسی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس کے اندر نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا رات کو اور دن کو، اور سورج کو اور چاند کو اور ستارے کو، ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ادھینست ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ اور زمین میں جو چیزیں مختلف قسم کی تمہارے لیے پھیلائی، بے شک ہم نے اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کریں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور تاکہ تم اس کا فضل انوگرہ تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگانے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور بہت سی دوسری علامتیں چن بھی ہیں، اور لوگ تاروں سے بھی راستہ معلوم کرتے ہیں۔ پھر کیا جو پیدا کرتا ہے وہ برابر ہے اس کے جو کچھ پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ وہ مردہ ہیں جس میں جان نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود پوجیہ ہے، مگر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں، اور وہ تکبر گھمنڈ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں کہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائے، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی جنہیں وہ بغیر کسی علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو بہت برا ہے وہ بوجھ جسے وہ اٹھا رہے ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی تدبیریں کی، پھر اللہ ان کی عمارت پر بنیادوں سے آ گیا، بس چھت اوپر سے ان کے اوپر گر پڑی، اور ان پر عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے؟
جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور عذاب منکروں پر ہے۔ جن لوگوں کو فرشتے اس حال میں موت دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ سپر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہ کرتے تھے، ہاں بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ پس کیسا برا ٹھکانہ ہے تکبر گھمنڈ کرنے والوں کا۔ اور جو تقوی عشق برائنڈتا والے ہیں ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے، تو انہوں نے کہا کہ نیک بات۔ جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے، اور کیا خوب گھر ہے تقوی والوں کا۔ ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے بیچ نہریں جاری ہوں گی، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دے گا۔ جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے میں۔ کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تمہارے رب کا حکم آ جائے؟ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ پھر انہیں ان کے برے کام کی سزائیں ملی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اس نے انہیں گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم ان کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے ہیں۔ ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے کیا تھا، پس رسولوں کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت بڑے ہوئے اپدروی سے بچو۔ پس ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی ثابت ہوئی۔ پس زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اگر تم اس کی ہدایت کے حریص لالسا رکھنے والے ہو تو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، سخت قسمیں کہ جو شخص مر جائے گا اللہ اسے نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ اس کے اوپر ایک پکا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ ان کے سامنے اس چیز کو کھول دے جس میں وہ اختلاف متبھید کر رہے ہیں، اور انکار کرنے والے لوگ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے۔ وہ ایسے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی پرکاشنا کرتے ہیں۔ پس اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ ہم نے بھیجا تھا انہیں دلائل اسپشٹ پرمانوں اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی انسمرتی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کو واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، اور تاکہ وہ غور کریں۔ صدق اللہ العظیم۔